بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ۔ ایک بھائی کا مشاہدہ ہے، کہتے ہیں کہ میں بچپن سے درود پاک پڑھ رہا ہوں اور سب سے پہلے میں نے درود شریف پڑھنا شروع کیا۔ وہ اس طرح ہے کہ میں نے اپنے گھر میں ایک بک دیکھی، چھوٹی سی کتاب تھی اور اس کتاب کا نام تھا گلدستہ درود پاک، اور اس کتاب میں ایک جگہ لکھا ہوا تھا کہ جو شخص دعا سے پہلے درود پاک نہیں پڑھتا اس کی دعا زمین اور آسمان کے درمیان لٹکی رہتی ہے، یعنی اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ جب میں نے یہ پڑھا تو اس وقت سے لے کر آج تک میں درود شریف پڑھ رہا ہوں۔ جب میں گھر سے اسکول کے لیے نکلتا تو درود ابراہیمی پڑھنا شروع کر دیتا۔ اس کا فائدہ یہ ہوا کہ میں ہر اس فتنے سے محفوظ رہا جن میں میرے دوست اور رشتہ دار مبتلا تھے، جو میں اپنی زبان سے نہیں کہہ سکتا۔ 2016 سے میں نے کثرت سے درود پاک پڑھنا شروع کیا اور روزانہ کم و بیش 20,000 بار درود پاک پڑھ لیا کرتا تھا۔ سبحان اللہ۔ اس دوران عبقری سے میرا تعارف ہوا اور حضرت جی کے ایک درس میں سنا کہ حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جمعے کے دن مغرب سے پہلے 100 بار درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی 100 حاجات کو پوری فرماتا ہے، جن میں سے 70 جو ہے آخرت میں پوری ہوں گی اور 30 دنیا میں شامل ہیں، یعنی 70 حاجات آخرت میں ملیں گی اور 30 دنیا میں ملیں گی۔ تو اس وقت سے میں نے کچھ دعائیں مانگنا شروع کی کہ اے اللہ مجھے نیک بیوی دیجیے جو میری ہم مزاج ہو، میری ہم طبیعت ہو۔ اے اللہ تیرا ذکر کرنے والی ہو جو مجھے وقت سے پہلے بوڑھا نہ کر دے، اس طرح کی بیوی سے بچا جو پریشان کرنے والی ہو۔ دوسری دعا یہ تھی کہ اے اللہ ایسی اولاد عنایت فرما جو خیر پھیلانے کا ذریعہ بنے۔ اے اللہ میری اولاد کو اللہ کے ولیوں کی صحبت عطا کیجیے، میرے مرشد کا سلسلہ نسبت میری نسلوں میں چلے اور ان کو فتنہ سے بچا۔ اور تیسری دعا میں نے یہ کی کہ اے اللہ مجھے اور میری نسلوں کو، میرے رشتہ داروں دوستوں کو دجال کے فتنے سے بچا اور حضرت مہدی کے لشکر میں میری نسلوں کو شامل فرما۔ چوتھی دعا میں نے یہ کی کہ اے اللہ مجھے مرشد کامل دے اور مجھ پر مرشد کی ذات کا باطن کھلے۔ تو پہلی اور دوسری دعا اولاد کی تھی، بیوی کی تھی، وہ مجھ پر اس طرح کھلی کہ میری امی کوئٹہ میں میرے بڑے بھائی کے دوست کے گھر گئیں۔ وہاں ایک لڑکی میری امی نے دیکھی اور اس کی امی سے رشتے کی بات کی، تو لڑکی کی امی نے کہا کہ میں اپنے بیٹے سے مشورہ کروں گی۔ ادھر میری امی نے مجھے یہ بات بتائی تو میں نے کہا امی وہ لڑکی پردہ نہیں کرتی اور میں با پردہ بیوی چاہتا ہوں۔ خیر میں نے ایک اللہ والے سے استخارے کی ریکویسٹ کی تو انہوں نے کہا کہ کچھ دن کے بعد بتاؤں گا۔ پھر جب ان اللہ والوں نے استخارہ کیا تو انہوں نے بتایا کہ میں دیکھتا ہوں بڑی بڑی ہستیاں بیٹھی ہیں، وہاں پر ہمارے مرشد حکیم طارق صاحب بھی موجود ہیں۔ ان میں سے سب سے بڑے بزرگ کہتے ہیں کہ تم کو اللہ پاک ایک ایسی بیوی دے گا اور اس کے ذریعے سے نیک صالح اولاد دے گا اور اس نوجوان کی نسلوں سے ولایت چلے گی۔ تو اس اللہ والے سے میں نے پوچھا یہ بات کہنے والی ہستی کون تھی؟ تو اس نے کہا کہ وہ ہستی داتا سرکار لاہور والے تھے، اور میں نے یہ خواب ایک اور صاحب کشف کو بتایا تو انہوں نے بھی اس خواب کی تصدیق کی۔ تیسری دعا یہ تھی کہ اللہ مجھے کامل مرشد سے بیعت کروا دے۔ تو میں 3 یا 4 سال سے حضرت جی کو خواب میں دیکھتا رہتا تھا۔ آخرکار میں نے حضرت جی کے ہاتھوں بیعت لی، ان سے بیعت ہوا اور پھر مجھے اللہ پاک نے ایک کامل مرشد سے ملا دیا۔ اور جو آخری دعا میں نے مانگی تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے امام مہدی کے لشکروں میں میرے رشتہ داروں کو شامل فرما، تو اس کی تصدیق مجھے تسبیح خانہ میں میرے 2 پیر بھائیوں نے کی کہ ایک نے کہا میرا بھائی یہاں آ کر خدمت کرتا تھا، تو اس نے ایک رات خواب دیکھا کہ میں تسبیح خانہ میں خدمت کر رہا ہوں اور وہاں پر حضرت جی آتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اللہ والے تجھے پتہ ہے تو کہاں پر موجود ہے، کہاں خدمت کر رہا ہے؟ یہ وہ جگہ ہے جہاں امام مہدی کے لشکروں کی جماعت کی جگہ ہے۔ اللہ پاک نے تجھے امام مہدی کے لشکر میں شامل کیا۔ دوسرا خواب جو میرے پیر بھائی نے مجھے سنایا اس کا تعلق کشمیر سے ہے، اور وہ بتاتے ہیں کہ 2021 میں جب حضرت جی نے حزب البہار کا چلہ کروایا تو میں نے چلہ کیا۔ جب چلہ ختم ہوا تو میں اپنے گھر کشمیر گیا، وہاں دوپہر کو پہنچا، مجھے اچانک نیند آ گئی۔ خواب میں دیکھا کہ حضرت جی گھوڑے پر سوار ہیں، ان کے ساتھ 2 اور بھی کچھ نورانی چہرے والے حضرت موجود ہیں۔ اس دوران حضرت جی فرماتے ہیں کہ یہاں پر رکو، چائے پیتے ہیں، پھر فرماتے ہیں چلو جلد کشمیر فتح کرنے کے بعد ہمارا اگلا پڑاؤ فلسطین ہے۔ تو جو دعائیں میں مانگتا رہا اللہ تعالیٰ نے سب قبول کی ہیں۔ اللہ پاک نے مجھے اس عمل کا اہل بنایا، اور میں جو درود شریف پڑھتا ہوں اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ ہے، اور اس درود پاک کی ہی برکت سے مجھے یہ تمام دعائیں قبول ہوئی ہیں، مجھے روحانی خواب آئے ہیں اور مجھے بتا دیا گیا قبل اس وقت کہ میں نے جو دعا مانگی ہے اللہ کی بارگاہ میں وہ قبول و مقبول ہو گئی ہیں۔ درود شریف پڑھیے، کثرت سے پڑھیے کہ اس کے ورد سے انشاءاللہ تعالی دنیا اور دین کی بھی حاجات پوری ہوں گی، آخرت کی بھی حاجات پوری ہوں گی،
اور خوشیاں، سکون، اطمینان ملے گا انشاءاللہ تعالی۔ اللہ کریم پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا پڑھنا قبول فرمائے، آمین بجاہ النبی الآمین صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔